تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں یا اسلام میں حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے اور قرآن و سنت میں حلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سب آپ کو ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سچا واقعہ بھی سنائیں گے جس میں ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ حلالہ کی آڑ میں زیادتی کرتا رہا۔ لیکن یہ سب جاننے کے لیے دوستو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، حلالہ کا لفظ سنتے ہی سب سے پہلے جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حلالہ ہوتا کیا ہے، اور یقیناً بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو نہیں پتا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے یا حلالہ کسے کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ دوستوں کو مختصراً بتا دیتے ہیں کہ حلالہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ پیارے دوستو، حلالہ کا مطلب ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے مجامعت نہ کرے، اور وہ شوہر اسے خود بخود طلاق دے دے تو پھر یہ عورت اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 230 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اگر تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ اب اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پہلا شوہر اور یہ بیوی آپس میں ملاپ کر سکتے ہیں، یعنی نیا نکاح پڑھا کر اگر دونوں یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور پیارے دوستو، اس کے برعکس جو لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے شوہر سے اس غرض سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم اور زیادہ حصہ گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ یہی حدیث ابن مسعود، ابن عباس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، بلکہ عقبہ بن عامر کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ادھار سانڈ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلالہ کرنے والا ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کرے۔ ان احادیث سے ساتھیوں معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا اور کروانا حرام ہے۔ یہ تو تھی دوستو حلالہ کی حقیقت۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس میں ایک سسر اپنی بہو سے حلالہ کی آڑ میں زیادتی کرتا رہا۔ پیارے دوستو، جہالت پر مبنی رسم و رواج کمزوروں اور لاچاروں کے لیے کسی دردناک عذاب سے کم نہیں۔ زور آور کے سامنے تو معاشرے کا ہر اصول تابتا ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن ناتما کو روایات کے شکنجے میں ایسا کسا جاتا ہے کہ زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ علمیہ دیکھیے کہ اپنے فائدوں کے لیے لوگ ظالمانہ رسوم کو مذہب کا درجہ بھی دے ڈالتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، پاکستان کے لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک بدنصیب عورت پر کیے جانے والے مظالم بھی جہالت اور سفاکیت کی ایک ایسی داستان ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سالوں تک ظلم سہنے کے بعد عورت بالآخر اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہنچی تو کچھ ایسے افسوسناک انکشافات سامنے آئے کہ جنہیں جان کر انسان کا دل بیٹھ جائے۔ پولیس کو دی گئی درخواست میں اس عورت نے بتایا کہ میری شادی سن 2009 میں ہوئی، لیکن میرے ساتھ شوہر کا سلوک شروع ہی سے اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا اور ہر روز میری مار پیٹ کی جاتی تھی۔ 2 سال بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے رو رو کر اس سے کہا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، حلالہ کے سوا
اور حلالہ کے لیے ایک صورت نکلتی ہے کہ مجھے اپنے سسر سے نکاح کرنا ہوگا، جس کے بعد میرا شوہر دوبارہ مجھ سے نکاح کر لے گا۔ میں اس بات پر تیار نہیں تھی، لیکن انہوں نے زبردستی میرے سسر سے میرا نکاح پڑھایا اور میرا سسر 10 دن تک مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دوبارہ نکاح کیا، لیکن اس کے باوجود میرا سسر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ 6 سال تک میری زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور سن 2011 میں میرے شوہر نے ایک بار پھر مجھے طلاق دے دی۔ اس بار میرے سسرال کا کہنا تھا کہ حلالہ کے لیے مجھے چھوٹے بھائی سے نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہی میرے برداشت سے باہر تھا۔ میں اب مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکی آگے کہتی ہے کہ جب انہوں نے ایک بار پھر مجھے مجبور کرنے کے لیے مار پیٹ شروع کی تو میں نے گھر چھوڑ دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی شکایت پر اس کے شوہر، سسر، دیور اور چند دوسرے سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ پولیس کا موقف ہے کہ پہلے اس معاملے کو مشاورتی مرکز بھیجا جائے گا، لیکن اگر وہاں معاملہ نہ سلجھ سکا تو اس صورت میں ملزموں کو گرفتار کر کے مزید کارروائی کی جائے گی۔ پیارے دوستو، سعودی عرب سمیت دوسرے بہت سے ممالک میں حلالہ کی آڑ میں ایسے جرائم اور ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جن کو سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں ایسے گھناؤنے جرم کرتے ہیں کہ جن کی معافی شاید ہی ممکن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستہ دکھائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، حضرت جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی تعداد تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید اور کالے، رنگت والے، عربی اور عجمی، الغرض ساری حج اور عمرہ کرنے والوں کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب اور غصہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم و فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ وہ شخص خراسان کا ایک جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ شہر کے کئی حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے الٹا تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، 40 سال سے لگاتار روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے
تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کی کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اسے ابن ہروان کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن سے لگایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا، تم وہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہو جن کی علمیت اور صحت و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی کو اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک اور زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ عز و جل کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے لوک کر دیا تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی وقت گزر گیا تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے اور تو نے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب وہ جل کر
کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس میں میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا، اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا، پھر اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈالی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ تمام کے تمام میں نے آفتاب چھپنے سے پہلے صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے بعد تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں۔ ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کما حقہ تمہاری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں کرے گا، میں صرف تجھی سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مردہ سنا دے اور مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ محمد بن ہارون کے حال سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ذرہ ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے، میرا جو بندہ ناحق کی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اس سے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، غرض کہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ عز و جل تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا۔
तेरी वालिदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब सुबह हुई तो मैं फौरन बिन हारून के पास गया और उसे बशारत दी कि आज रात ख्वाब में मुझे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में इस तरह फरमाया है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुनाया। खुदा की कसम, मेरा ये ख्वाब सुनकर वो झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से उसके तन से जुदा हुई जैसा कि पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे की तरफ चला जाता है। फिर उसकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत की। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत कामला का साया अता फरमाए, हमें लम्हा भर के लिए भी जहन्नुम की आग में ना डाले। हमारे कमजोर जिस्म जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनियावी आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो जहन्नुम की वो सख्त सजा किस तरह बर्दाश्त होगी। अल्लाह हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नारे जहन्नुम से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारी खताओं को माफ कर दे, हमें दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए और अपनी दायमी रजा से माला माल फरमाए। आमीन सुम आमीन।